بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ بی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، خدا خدا کر کے آئی ایم ایف نے ایک ڈیٹ دے دی ہے، ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے 25 ستمبر کو۔ ان کے ترجمان کی جو ہے وہ یعنی میڈیا کو بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کا کیس اس میں کنسیڈر ہوگا۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، بڑی پاکستان کے لیے ایک طرح سے خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری خیر قرضے لے لے کر ہی ہم خوشخبریاں سنتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، مطلب ہمارے لیے بڑا ضروری تھا۔ اور اگر یہ قرضہ نہ ملتا یا پیکج جو ہے یہ ہوپ فلی 25 کو اپروو ہو جائے گا، لیکن اگر یہ نہ ملتا تو ہمارے حالات شاید خراب ہو جاتے۔ اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خوشخبری ہے، ادروائز قوم کے لیے تو کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ ہم قرضے لے لے کر اور قرضے چڑھائی جا رہے ہیں، اور ان کے جو ہمیں انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، اور یہ قرضے ہم نے ایک دن واپس بھی کرنے ہیں۔ تو بات وہی ہم کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ فاقہ مستی پتہ نہیں کب تک چلنی ہے۔ بہرحال لیکن اچھا ہو گیا، ایک آئی ایم ایف کا اجلاس ہو جائے گا جس میں ہمارا جو ہے آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے وہ $7 بلین کا اپروو ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو سٹینڈ آف تھا وہ کدھر گیا؟ میری سٹینڈ آف سے مراد یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا کہا جا رہا تھا 12 جولائی کو ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا، ان کے سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہوا تھا، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہمارے فائنانس منسٹر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جولائی میں یہ اب ایگزیکٹو بورڈ اپروو کر دے گا، کیونکہ ان کی ڈکٹیٹس کے مطابق ہم نے سارا بجٹ بنایا، ساری ٹیکسیشن کی 1.8 ٹریلین روپیز کی ٹیکسیشن کر دی، اور یہاں پہ جو ہے نا سارے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ چلیں، اگر قوم کا فائدہ ہوتا ہے ان ریفارمز کے تھرو تو ٹھیک ہے، کیا یہ واقعی ریفارمز ہیں اس پہ بھی سوچنا بنتا ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جولائی میں جو ہے یہ معاہدہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اگست کا کہنا شروع کر دیا، اب ستمبر کا کہا۔ ستمبر کی امید بھی تقریباً ختم ہونے والی تھی کہ ایک خبر آ گئی کل کہ جی آئی ایم ایف کا بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور پاکستان اس ایجنڈے میں شامل ہے، تو دیٹ از اے گڈ نیوز۔ لیکن وہ جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کی بات ہو رہی تھی وہ کہاں پہ پہنچی؟ ایکسٹرنل فائنانسنگ کی وہ جو کہہ رہے تھے کہ $12 بلین کا تو ہم نے رول اوور ہونا ہے، یعنی $5 بلین جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے، $4 بلین جو ہے وہ چائنا کا ہے، $3 بلین یو اے ای کا ہے، جس میں سے صرف $1 بلین ایک سال کے لیے یو اے ای نے، متحدہ عرب امارات نے جو ہے نا رول اوور کیا تھا۔ تو کیا وہ رول اوور کی ساری ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی؟ میرے نالج کے مطابق تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ہو گئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی اچھا، اس کے علاوہ ان رول اوورز کے علاوہ ہمیں $2-2.5 بلین کا ہمیں لون سیکیور کرنا تھا، اور وہ ہم کمرشل بینکوں سے اس کے لیے مذاکرات کر رہے تھے، اور کمرشل بینکس جو ہے ڈبل ڈیجٹ میں ہم پہ وہ مذاکرات ہو رہے تھے کہ ڈبل ڈیجٹ میں جو ہے وہ ملے گا، قرضہ ملے گا، یعنی انٹرسٹ ریٹ ڈبل ڈیجٹ میں ہوگا، یعنی 11, 12, 13, 14%۔ اور لیکن وہ کیا ہوا؟ مطلب سٹینڈرڈ چارٹر سے بات ہو رہی تھی، دبئی اسلامک سے ہو رہی تھی، اور مختلف بینک سے ہو رہی تھی۔ بہرحال اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ انتظام ہو گیا ہے؟ اور اس کے علاوہ اس سٹاف لیول ایگریمنٹ میں ایک اور چیز تھی، وہ یہ تھی کہ یہ ایک تو ایکسٹرنل فائنانسنگ کا ہم نے انتظام کرنا تھا، دوسرا یہ ہم نے کرنا تھا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی لے کے آئیں، تاکہ ایک ڈیوریبل جو پیس ہے اس کو، یا یہاں کی جو پولیٹیکل وہ ہے، پارلیمان ہے، یہ سارے مل کے چلیں اور اس پیکج کو کامیاب بنائیں۔ وہ تو اچیو نہیں ہوا، اور ایکسٹرنل فائنانسنگ پہ بہت سارے کویسچنز ہیں۔ اگر وہ ہو گیا ہے آل آف اے سڈن تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کچھ میرا خیال ہے کہ خلائی مخلوق کا کنسیپٹ پاکستان میں بڑا پایا جاتا ہے۔ کوئی خلائی مخلوق نے جو ہے نا اپنا ہاتھ دکھایا ہے، اور اس ہماری خلائی مخلوق سے مراد ہماری یہ ڈومیسٹک جو ہے وہ خلائی مخلوق نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل خلائی مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آلریڈی ہم بہت ساری چیزیں جو ہے اس خلائی مخلوق کی مان چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے چائنا اور امریکہ کے آپس میں ایک یعنی وہ چلتا رہتا ہے، کولڈ وار لائک سچویشن ہے، جس میں امریکہ جو ہے وہ چائنا کو آگے نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا تھریٹ ہے آنے والے دنوں میں۔ اور اسی کھاتے میں ہمارا ایک سی پیک ہے، اور سی پیک کا جو معاہدہ ہے اس کو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ہماری حکومت نے وائلیٹ کیا ہوا ہے، اور وائلیٹ اس سینس میں کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، انہوں نے وہ ڈاکومنٹس کہتے ہیں شیئر کیے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے اور نہ ہی کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ یعنی وہ ہو گیا، اور ہم نے وہ سارے ڈاکومنٹس ان ون وے اور دی ادر رپورٹڈلی ہم نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے ان کے ساتھ شاید شیئر کیے ہوئے ہیں یا انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بھی بہت بڑا سیٹ بیک تھا سی پیک کے لیے۔ لیکن
جو بھی ہونا تھا. لیکن اب ایک اور خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کے یہ سی پیک کے جو یہ اسپیشل اکنامک زونز ہیں یا ای پی زیز کا کنسیپٹ ہے, یہ آپ جو ہے نا ان کے انسینٹیوز کو وڈرا کریں. اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے, بڑی مطلب ایسی خبر ہے جس پہ دل دکھتا ہے کہ اب آئی ایم ایف کے پریشر میں ہم نے سنا یہ ہے کہ وہ انسینٹیوز جو ہے ان کو فریز کر رہے ہیں, اور آگے جو ای پی زیز بننے تھے یا ایس سی زیز بننے تھے ان کو فریز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ انسینٹیوز جو ہے نا وہ وڈرا ہونے جا رہے ہیں, یا کسی لیول پہ ہم مان چکے ہیں کہ یہ 2-3 کے علاوہ جو ہم آلریڈی شروع کر بیٹھے ہیں ایس سی زی, شاید ان کے انسینٹیوز جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. اگر انسینٹیوز ختم ہو گئے, یہ جو ہمارا انڈسٹریل کلسٹرز کا کنسیپٹ تھا جو ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی تھی, آلریڈی یہاں پہ دہشت گردی کی وجہ سے انویسٹمنٹ تو آ ہی نہیں رہی, اور وہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تو بھائی یہ ایس سی زیز بھی ختم کیے جا رہے ہیں, تو آپ نے ترقی کہاں سے کرنی ہے, کس لیول پہ کون سی چیزیں ہماری ٹھیک ہوں گی کہ یہ قرضے ہم نے کل واپس بھی کرنے ہیں. تو آئی ایم ایف لگتا یہ ہے کہ ایک ایسا انٹرنیشنل فائنینشیل ٹول ہے جو امریکہ بڑا فریکوینٹلی یوز کرتا ہے, اور ہمارے جیسے ملک جو ہے اس کے ہمیشہ پنجے میں ہوتے ہیں یا ان کے شکنجے میں ہوتے ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو نئی ڈائریکشن کی بات بتا رہا ہوں, یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے, اور یہ اسٹریٹجک انٹرسٹ اگر ختم ہو گیا تو آپ کی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہوگی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو ڈسٹرب نہ کیجیے گا, کیونکہ ہم نے بہت دفعہ ایسے کام کیے ہیں امریکہ کے کہنے پہ جو بنیادی طور پہ ہماری سروائیول کے لیے یا ہماری ملک کے لیے وہ بڑے تھریٹ ہیں. اور آج بھی ہم دہشت گردی کا شکار ہے, تو اس کا شاخسانہ بھی پہلی جو افغان وار تھی 1979 سے لے کر جو ہم نے 90 تک لڑی, اس کے بعد طالبان جو ہے مجاہدین ہوا کرتے تھے, وہ مجاہدین جو ہے وہ ان کو تو کوئی ان کا اوڑھنا بچھونا یہی دہشت گردی تھی, تو وہ دہشت گرد بن گیا. اب مجاہدین کو ہم نے پھر دہشت گرد کہنا شروع کر دیا, اور 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد اب وہ سارے ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. ٹی ٹی پی آج بھی ہمارے سیکورٹی فورسز کو جو ہے وہ کرتے ہیں, یعنی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور ہمارا اوور آل جو سیکورٹی کا ماحول ہے وہ سارا انڈر تھریٹ ہے. اور انڈر تھریٹ کیا ہے, بلکہ میرا خیال ہے سیکورٹی سچویشن تو بہت خراب ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کے پی میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 26 اگست کو بلوچستان میں کیا ہوا. تو یہ وہ ساری سچویشن ہے جس میں آئی ایم ایف کا اچانک جو ہے یہ پروگرام, یعنی ان چیزوں کے یہ جو میں نے کویسچنز اٹھائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دے دینا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے. یہ پتہ نہیں کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم نے مانا ہوگا, مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہ بیہائنڈ دا سین ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میں اور آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ کافی عرصے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے جب وہ ڈی کلیسیفائی ہوتی ہیں چیزیں, یا کوئی وکی لیکس کی طرح کوئی چیزیں آتی ہیں, کوئی درمیان سے پتہ چلتا ہے یہ ہم کر بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کچھ ہوا ضرور ہے. بہرحال ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بڑی ہمیں سہولت کاری کی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ پھر کہیں پہ کوئی ہمارے دوست ممالک جو ہے نا انہوں نے رول پلے کیا ہے, کسی نے کوئی فون کیا ہوگا امریکہ سرکار کو بھی اور آئی ایم ایف کو بھی, جس کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوا ہے. لیکن ایک چیز ابھی بھی رہتی ہے, وہ میں نے شروع میں بات کی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ کدھر جائے گی. ابھی علی امین گنڈاپور صاحب کو آپ سن رہے ہوں گے, وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں افغانستان یعنی فارن پالیسی کا جو سبجیکٹ ہے, افغانستان سے ہم مذاکرات کریں گے, ان کی وہاں پہ جو پولیس ہے وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھی ہے, ہمارے وہ یعنی آرمی کو کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ ہم یہاں پہ امن قائم کر سکتے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے. میں آپ کو تو یہ جو ڈسٹرسٹ ہے بٹوین دا انسٹیٹیوشن, آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری پارلیمان بھی ایک پروجیکٹ پہ لگی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی شاید آئینی ترمیم کر لیں, اور اس میں ہمارے چیف جسٹس صاحب اور ان لوگوں کے شاید کوئی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا جو وہ ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت تھی. ابھی تک تو کوئی خاص لگ نہیں رہی. جس طریقے سے پارلیمنٹ کی بے حرمتی کی گئی, جس طریقے سے نقاب پوش اندر چلے گئے, یہ تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے. اب اس پہ ایکشن ریئیکشن بھی آ رہا ہے. چلو فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی چلی ضرور ہیں کہ جس کے نتیجے میں ابھی اسپیکر صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک وہ جو عام غریب ملازم تھے ان کو معطل کر دیا ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ نقاب پوش کدھر سے آتے ہیں. بہرحال یہ قوم کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہم کو بھی پتا ہے. لیکن بات کر رہے تھے ہم آئی ایم ایف کی, تو آئی ایم ایف نے کوئی شرائط میرا خیال ہے منوا ضرور لی ہیں پاکستان سے. لیٹس ہوپ کہ وہ والی
شرائط ہوں جس پہ ہماری یہ جو معیشت ہے یہ کوئی کمپرومائز نہ ہو رہی ہو، ہماری جو سیکیورٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی ہے، یہ کہیں کمپرومائز نہ ہو رہی ہو، اور اللہ کرے کہ اس پیکج کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت سنبھل سکے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ میرا چینل پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر یا سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہی آپ کی میرے لیے مدد ہوگی۔ اگلے پروگرام تک حسن بیگ کو اجازت، اللہ حافظ۔